علیزہ جب پیدا ہوئی ہمارے سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبھی اس ننھی پری کے لیے بے شمار گفٹ لے کر آئے۔ گلابی سی پھولے پھولے گالوں والی یہ بچی گھر کے ہر فرد کی آنکھ کا تارا تھی۔ میرے چاروں بھائی ایک فوڈ فیکٹری کے مالک تھے اور بڑی محبت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اگرچہ گھر سبھی کے علیحدہ تھے مگر کاروبار اکٹھا تھا۔ میرے دادا جان کا نام حاکم خان تھا اور ان کو ہم سب بڑے ابا کہا کرتے تھے۔ وہ محض نام کے حاکم نہیں تھے، کسی کی جرات نہ تھی کہ ان کے حکم کی سرتابی کر سکے، ہر فیصلہ وہی کرتے تھے۔ علیزہ ان کی بھی بہت لاڈلی تھی، جس کی کوئی بات ٹالنا ناممکن تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بغیر کسی تعمیل کے پوری کی جاتی تھیں۔ یوں بھائیوں پر ترجیح اس کو خود سر اور ضدی بناتی چلی گئی۔ میں اپنی بھتیجی پر رشک کرتی تھی۔ حالانکہ والد صاحب سخت مزاج تھے مگر علیزہ کے دادا بنتے ہی ان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی۔ انٹر پاس کرنے کے بعد موبائل، کمپیوٹر اور گاڑی جیسی سہولیات اس کے پاس آ گئیں۔ یہ درست تھا کہ ابا کے لحاظ کی وجہ سے دوستی کا دائرہ اتنا وسیع نہ تھا، لیکن انٹرنیٹ پر اس کی فرینڈ شپ بہت زیادہ رہی۔ انہی دوستوں میں علی بھی تھا جو اس کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ جب وہ آن لائن ہوتا علیزہ کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اس لڑکے کے سحر میں گرفتار ہو گئی۔ علی کی باتیں اس کو بے خود سا کرتی گئیں۔ علی کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ شروع میں اس لڑکے نے میری بھتیجی سے کافی جھوٹ بولے کہ وہ کینیڈا میں سیٹلڈ ہے اور اس کے پاس اپنا بزنس ہے۔ اپنی فیملی کے بارے میں بھی اس نے جھوٹ بولا تھا۔ جو علیزہ اس کی اندھی محبت کا شکار ہوتی گئی۔ اب وہ ہر لمحہ بے تابی سے اس کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ اکثر رات کے پچھلے پہر وہ فون کرتا، پھر یہ گھنٹوں بات چیت کرتے رہتے۔ اس معاملے کا نقصان یہ ہوا کہ علیزہ مطالعہ سے دور ہو گئی۔ بی کام کی تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ الٹے سیدھے پیپرز دے کر اپنے خیالوں میں بسنے لگی۔ ادھر اس کی شادی کے تذکرے ہو رہے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی ساجد کے بیٹے عمیر کے لیے اس کو چنا گیا تھا، لیکن اس کے دل کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ وہ ایک اجنبی لڑکے کی چاہ میں مرے جا رہی تھی۔ جبکہ گھر میں اس کے بیاہ کی باتیں تسلسل سے ہونے لگیں تو وہ گھبرا گئی۔ کسی کو ہمدرد نہ پا کر علی کو فون کیا اور بتایا میری شادی گھر والے عمیر کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ میں ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا، جیسے اسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو علی؟ کچھ تو بولو، کچھ بولو۔ علیزہ گڑبڑائی تو اس نے نہایت صفاقی سے یہ کہہ دیا، تم پھر عمیر سے شادی کر لو نا، اگر میرا انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ جواب علیزہ کے لیے خلاف توقع تھا، لیکن علی کے پاس بھی تو اس کے سوا دوسرا کوئی امید افروز جواب نہ تھا کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے والد کبھی بھی اتنی دور اس کا رشتہ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اس روز یہ بیچاری بہت ڈپریس تھی، تمام رات روتی رہی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس لڑکے پر اس نے زندگی بھر کے لیے تکیہ کر لیا وہ اس کو ایسا ٹکا سا جواب دے دے گا۔ سوچ سوچ کر تھک گئی۔ آخر وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ عمیر میں کوئی کمی نہ تھی، وہ خوبصورت تھا، تعلیم یافتہ تھا، اس نے M.Com کر لیا تھا، وہ اب اپنے والد صاحب کے ساتھ بزنس سنبھالنے جا رہا تھا۔ اس کی ماں کو بھی علیزہ پسند تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ جانے کب سے وہ اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ آخرکار میرے والد صاحب یعنی علیزہ اور عمیر کے دادا، انہوں نے فیصلہ کر دیا اور منگنی کا دن مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد میری بھتیجی کے لیے ہر روز قیامت بن گیا۔ علیزہ بہت بے چین رہنے لگی۔ وہ روز علی کو فون کر کے کہتی، جانے کب حشر ہو جائے گا علی، پلیز کچھ کرو، جلدی کرو، اپنے گھر والوں کو بھیجو ہمارے گھر۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا تمہارے دادا ابو اپنا فیصلہ بدل لیں گے؟ علی نے کہا، ہاں مجھے یقین ہے کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں۔ علی، میں روؤں گی تو وہ میری بات نہیں ٹالیں گے، علیزہ بولی۔ کچھ دن کے بعد جب علیزہ نے اس کو قسمیں دی تو علی کو سچ بولنا ہی پڑا۔ اس نے بتا دیا کہ اس کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے
اور خود ایک نیٹ کیفے میں ادنا سا ملازم ہے، کام بھی مستقل نہیں ہے، کبھی روزگار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، لہٰذا وہ علیزہ سے شادی کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی خوشحال گھرانے کی لڑکی کی زندگی اچھی نہیں گزر سکتی۔ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو عمیر تمہارے لیے بہترین ہے۔ علیزہ اس کی طویل میل پڑھ کر سکتے میں آ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں نے علیزہ کو کافی سمجھایا کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو، حقیقت کی دنیا میں واپس آؤ۔ فون پر دوستی اور نیٹ کے ذریعے تعارف ایسی محبت میں کچھ نہیں رکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ علی کی جھوٹی محبت پر 2 حرف بیچ کر اپنے چچا زاد لائق لڑکے عمیر سے شادی کر لیتی، لیکن انکار کے باوجود علی کی لچھے دار باتیں بھی جاری رہی تھیں، اور اس کی زبان کا جادو اس طرح سے تھا کہ اتنے لوگوں کی محبت سے دور کر گیا تھا اسے۔ جوں منگنی کا دن قریب آ رہا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی، بہت زیادہ سوچوں میں رہنے لگی۔ آخر علی کی محبت نے اس کو ہرا دیا، اس کو بخار آ گیا۔ علیزہ تو ہم سب کی جان تھی۔ میرے 4 بھائیوں کی اولادوں میں سے صرف یہی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی بیماری خاندان بھر کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ گھر والے پروانہ وار اس پر نثار ہو رہے تھے۔ اس کے اپنوں کو اس قدر پریشان دیکھ کر ایک بار تو علیزہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ جس کو میری کچھ پرواہ نہیں، کیوں نہ اس کی محبت پہ 2 حرف بھیجوں، مگر پھر دل کی دہائی سے وہ بے بس ہو گئی۔ ذرا طبیعت سنبھلی تو وہ پھر کمپیوٹر پر تھی اور علی کی میل کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے علی کو لکھا، وہ جیسا بھی ہے اسے قبول ہے، بس ایک بار وہ رشتہ لے کر اس کے گھر آ جائے تو وہ ہر طرح سے اسی کا ساتھ دے گی۔ مگر علی کا جواب ذرا بھی امید افروز نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اتنی دور آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس کے گھر والے بھی نہیں چاہتے کہ علی کا رشتہ علیزہ سے ہو، وہ دور کا سفر کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کوئی حل نہ نکلا تو علی نے علیزہ کو کہہ دیا کہ تم فی الحال عمیر سے منگنی ہو جانے دو، اتنی دیر میں کاروباری طور پر سیٹ ہو کر تم سے شادی کر لوں گا۔ اب کوئی چارہ، کوئی امید، کوئی سہارا نہ رہ گیا تھا، تو علیزہ کو ہتھیار ڈھالنے ہی پڑے۔ وہ کس کے بھل پر انکار کرتی؟ گھر میں منگنی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ بالآخر ایک شام شاندار سی تقریب میں علیزہ کو عمیر کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ منگنی کے بعد بھی علی کے پیغام آنے بند نہ ہوئے۔ ان کی باتیں جاری تھیں